بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام و حاضرین الزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان غازی محمد یوسف باروی اور آپ دیکھ رہے ہیں بہار رمضان۔ ناظرین اکرام، آگے بڑھنے سے قبل میں چاہوں گا آپ ہمارے یوٹیوب چینل فیس بک پیج کو فالو کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین اکرام، رب العالمین کا ایک بار پھر سے ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ ظاہری بات ہے، اگر ہماری طرف کوئی مہمان آئے تو ہم اس کی عزت کے لیے بڑے جتن کرتے ہیں، بڑے کھانے وغیرہ تیار کرتے ہیں، بڑی چیزیں تیار کرتے ہیں، اور ایک مہینے کے بعد آئے تو ہم اور زیادہ اس کی آمد کے منتظر رہتے ہیں۔ اگر 6 ماہ بعد آئے تو زیادہ، اگر 1 سال کے بعد آئے تو ہم یوں کہتے ہیں کہ یار ہماری آنکھیں ہی ترس گئی تھیں آپ کے دیدار کے لیے، آپ کو ملنے کی خاطر۔ یہ تو ہے نا ہمارے دل کی چاہت، دل کی کیفیت۔ اور جب یہ ہے ہمارا دنیا فانی کا مہمان، جو مہمان رب تعالیٰ کا ہو تو اس کی عزت و تکریم کیسے ہوگی؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں ناظرین اکرام، یہ میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بڑی عظمت والا، بڑی شان و شوکت والا ہے، کیونکہ اگر ہم نفل پڑھتے ہیں تو ہمیں فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اگر فرض پڑھتے ہیں تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اگر قرآن پاک کا ہم ایک الفاظ پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر ہم صدقہ خیرات کریں تو اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اب بھی جو یہاں پر یہ سب جاننے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود بھی اگر وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو ظاہری بات ہے وہ انسان بدبخت انسان ہوگا جو رمضان المبارک پائے، اس کی عزت نہ کرے، اس کی تکریم نہ کرے، پھر بھی وہ محروم رہ جائے، اپنے بخشش کے سامان کے لیے کچھ اکٹھا نہ کر پائے، تو پھر کیا اس نے اپنے لیے اکٹھا کیا؟ پھر ظاہری بات ہے اس نے دنیا اکٹھی کی تو کسی کام کی نہیں ہے۔ خیر، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، انشاءاللہ ہم موضوع کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو مہمان ہیں آپ بخوبی ان سے واقف ہیں، کوئی چھپی ہوئی شخصیت تو ہے نہیں، کیونکہ گاہے بگاہے وہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ الحمدللہ آج ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جو کہ اسلامی سماجی فلاح و بہبود کا بنیادی حصہ ہے، غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی خدمت۔ آج اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو نہ صرف حقوق اللہ بلکہ حقوق العباد کی بھی تلقین کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں ہمیں بار بار تاکید کی گئی ہم اپنے معاشرے کے کمزور طبقات کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات پوری کریں اور انہیں تنہا نہ چھوڑیں۔ یہ واحد اسلام میں خاصیت ہے کہ جو دوسروں کے حقوق کا بھی خیال کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ جاننے کے لیے اسلام میں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی مدد کی کیا اہمیت ہے اور ہمیں اس حوالے سے کیا عملی اقدامات کرنے چاہیے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی گفتگو کرنے کے لیے عزت مآب جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف قادری رضوی صاحب۔ میں ان کو اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں، نہایت ہی مصروفیات کے باوجود انہوں نے ٹائم دیا اور
یہ ٹائم یا یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ کچھ ہمیں بھی سیکھنے کو مل جائے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کچھ آپ تک بھی پیغام پہنچ جائے، تاکہ ہمارے ذریعے سے کسی کا فائدہ ہی ہو اور دین کا پیغام پہنچتا رہے، ہم بھی دین کی خدمت کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کاوشیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آئیں آج ہم پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ صاحب سے جو میرا پہلا سوال ہے، اسلام میں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی خدمت کی کیا اہمیت ہے، اس بارے میں جواب ارشاد فرمائیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی الحمدللہ غازی صاحب، آپ نے خوبصورت سوال کیا، کیونکہ اس دور کی ضرورت بھی ہے۔ ماہ رمضان کی برکتیں، رحمتیں اس بندے کو حاصل ہوتی ہیں جو یتیموں اور غریبوں کا خیال رکھتا ہے، سبحان اللہ، جو صرف روزہ رکھے اور عبادت میں لگا رہے اور ساتھ میں رہنے والا بھوکا رہ جائے، غریب کے گھر میں روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، اور جو یتیم ہے وہ بیچارہ دیکھتا رہے آج کہاں سے کچھ کھانے کے لیے آئے گا اور میں کھاؤں گا یا روزہ افطار کروں گا۔ یہ چیز یتیم اور مسکینوں کا خیال خاص رکھنا چاہیے، کیا بات، کیونکہ ایک بات سننے کو ملی ابھی، یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کرنا میں، اس لیے کہ ایک گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، روزہ افطار کرنے کے لیے اللہ، ماں اور بیٹی نے جب دیکھا آج ہمارے گھر میں رہنے والے، قریب رہنے والے ذمہ دار لوگ جن کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود آج انہوں نے ہمارا خیال نہیں رکھا، اللہ، فرمایا جب دل زخمی ہوا تو انہوں نے کیا کیا، خود کشی کی، نمک کے ساتھ، اور پانی سامنے رکھا ہوا تھا۔ جب وہاں پر لوگوں نے جا کر دیکھا نمک اور پانی سامنے پڑا تھا، انہیں خود کشی کر لی کہ آج ہمارے پاس روزہ کھولنے کے لیے کوئی چیز بھی موجود نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی ہمیں یہ روزہ درس دیتا ہے، خدا را اپنے دسترخوان جب لگائیں جی، تو اس سے پہلے، سب سے پہلے آپ یہ کام کریں، اپنے دسترخوان سے اچھی چیز اٹھائیں، سبحان اٹھا کر کسی غریب یا مسکین یا یتیم کے گھر میں بھیج دیں، کیونکہ اس میں آپ کو زیادہ برکت ہوگی، سبحان اللہ برکتوں سے نوازے گا، کیونکہ آپ اچھا مال دیں گے تو رب اچھا مال دے گا، سبحان اللہ، اگر آپ ٹوٹا ہوا دیں گے تو رب ٹوٹا ہوا دے گا، اگر آپ ثابت دیں گے تو رب ثابت دے گا، آپ گلا سڑا ہوا دیں گے تو آپ کو وہی ملے گا۔ آپ اور میں اتنا غور کر لیں کہ جو چیز محبوب علیہ السلام کا چمکتا ہوا فرمان ہے ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، وہی چیز ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں۔ بے شک، جب ہم یہ پسند نہیں کرتے اپنے لیے، گلا ہوا سیب ہم اپنے بیٹے کو کھانے کے لیے نہیں دیتے، بے شک، گلا ہوا فروٹ ہم اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو کھانے کے لیے نہیں دیتے، وہی گلا ہوا فروٹ ہم رب کے نام پہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی ہم نے اس بات پر غور و فکر نہیں کیا۔ اور آپ کا جو سوال تھا، سوال یہی تھا کہ یتیم اور غریب مسکینوں کی خدمت کو نہایت ہی بلند مقام حاصل ہے، جو بندہ ان کی خدمت کرتا ہے اللہ ان کو بلند مقام عطا فرماتا ہے، کیونکہ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے غازی صاحب، جو بندہ کسی بندے کی خدمت میں لگ جاتا ہے نا جی، تو میرا رب اس بندے کے کام میں لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہو سکتا ہے آپ اور میں کسی کی خدمت میں لگیں اور اس کام کو انجام دے سکیں یا نہ دے سکیں، جی، کیونکہ ہماری اتنی طاقت اور اختیار نہیں ہے ہمیں، بے شک، ہو سکتا ہے ہم نہ دے سکیں، پر یاد رکھنا رب کو تو اختیار ہے نا، بے شک، رب تعالیٰ تو ہر کام کو انجام دے سکتا ہے، رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے۔ بے شک، فرمایا اس لیے رب تعالیٰ اس بندے کے کام میں لگ جاتا ہے جو کسی کے کام میں لگ جاتا ہے، سبحان یہ مسلمان کی یہ شان ہے۔ اور اب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ پارہ نمبر 29 ہے اور سورۃ الدہر ہے۔ فرمایا وہ اپنی محبت کے باوجود مسکین اور یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جی، فرمایا اپنی ضرورت کے باوجود، اگر مجھے ضرورت بھی ہے پھر بھی وہ ان سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے تم ان سے پیار کرو گے میرا رب تم سے پیار کرے، سبحان اللہ، اس لیے وہ یتیموں اور مسکینوں اور غریبوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس آیات سے معلوم ہوتا ہے ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا۔ یہاں سے میں یہ بات ضرور کروں گا غازی صاحب، سرکار غوث الاعظم کو اتنا مقام کیوں ملا؟ جی، تو انہوں نے کہا میں نے 2 کام کیے۔ پہلا کام کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ سبحان اللہ، دیکھو انہوں نے کھانا کھلایا تو ان کا نام ختم نہیں ہوا، بے شک، اتنا بڑا عمل ہے یہ، اتنا بڑا عمل ہے، فرمایا میرے رب کو بڑا ہی محبوب ہے لوگوں کو کھانا کھلانا۔
اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اس آیات سے یہ ہمیں معلوم ہوا ضرورت مند کو کھانا کھلانا بہت سعادت مندی کی بات ہے، ایک نیکی ہی نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کہنے لگا کہ آپ مہربانی فرمائیں، میرا دل بڑا سخت ہے، میں اسے نرم کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا آپ ایسا کرو، جاؤ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، اس سے محبت کرو، تم ان سے محبت کرو گے اللہ محبت کے صدقے تمہارے دل کو نرم فرما دے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کتنا بڑا بہترین عمل ہے، آپ کسی یتیم کی خدمت کریں اور رب تعالیٰ آپ کے سخت دل کو نرم کر دے، یہ اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو نرم کرے گا۔ اور میں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی سماعت فرمائے، مدینہ کے تاجدار فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر دکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ اشارہ حضور نے مثال دے کر اور ہمیں احسن طریقے سے سمجھایا۔ سبحان اللہ۔ سمجھانے کا کمال نقصہ، دیکھو یہ دو انگلیاں جدا نہیں ہو سکتی، غازی صاحب ان کو جتنا بھی جدا کریں یہ اتنا خلا رہ جائے گا۔ حضور نے دونوں کو ملا کر کہا، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، فرمایا ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ ایسے ہی ہم دونوں ہوں گے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، یتیموں اور مسکینوں کی خدمت کرنے والا شخص جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ہوگا، قرب حاصل کر لے گا۔ یعنی حضور کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ آپ یتیم کی کفالت کریں، مسکین کے سر پر ہاتھ پھیریں، تو انشاءاللہ دیکھیں دل بھی نرم ہوگا، حضور کا قرب بھی نصیب ہوگا، اور اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بہت ہی احسن انداز میں علامہ صاحب نے اس کا جواب عنایت فرمایا، جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائی، اسلام میں ضرورت مندوں کی خدمت کو عبادت کا درجہ حاصل ہے، اور یہ عمل دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور یہ حدیث ہمیں ایک خاص سبق دیتی ہے کہ یتیموں اور مسکینوں کی خدمت صرف دنیاوی فلاح کا ذریعہ نہیں بلکہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بھی دلانے والا عمل ہے، جو آپ نے بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنا دین اسلام کی بنیادی اصول ہے۔ یتیموں کی کفالت کرنے والے کے لیے جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی خوشخبری ہے۔ یہ عمل نہ صرف سماجی بھلائی بلکہ دینی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی عمدہ طریقے سے علامہ صاحب نے فرمایا، وضاحت فرمائی۔ اب یہاں پر بولنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن میں یہیں پر یہ سوال ختم کرتا ہوں، اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ علامہ صاحب مجھے ذرا یہ فرمائیے گا، قرآن کریم میں غریبوں اور مسکینوں کی مدد کے کیا احکامات ہیں؟ ذرا یہ دوبارہ سے مجھے وضاحت کے ساتھ فرمائیے گا، تاکہ سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز دینے کے لیے آ رہا ہے تو پہلے فوٹو بن رہی ہے، پھر چیز دی یا نہ دی یہ ایک اور بات ہے۔ لیکن میں ایک جگہ پر بیٹھا تھا، میرے سامنے ہی ایک واقعہ ہے، ایک بھائی پہنچا کسی بھائی کے پاس، اس نے کہا کہ میری بھابھی ہیں جو بیوہ ہیں اور میری بہن ہیں وہ بھی بیوہ ہیں، تو میں آپ کی طرف آیا ہوں، تو کوئی ایسا میرے لیے آپ اقدام اٹھوائیں، یعنی کہ کچھ مدد کی۔ تو وہ جو تھے قاری صاحب تھے، انہوں نے کہا میرے لیے ہے تو مشکل، لیکن میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، جو مجھ سے ہو سکا بن سکا۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ یار میں بہت ہی امید لے کر آیا ہوں، لیکن اب یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ یعنی یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اتنا مجبور ہو کر، عزت دار ہو کر، وہ مجبور ہو کر کسی کے پاس پہنچا۔ اگر ان کے ہمسائے یا پڑوسی ان کے جو ہیں مالدار ہیں، ظاہری بات ہے ہر کسی کے، یہ نہیں ہے کہ پوری بستی کی بستی ہی غریب ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے خیال نہیں کیا۔ وہ بھی بیچارہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی غیر علاقے میں جا کر اس نے کہا، حالانکہ چہرے پر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اس نے سجائی ہوئی تھی، مجبور ہو کر اسے کہنا پڑا کیوں نہ آج ہم یہ کام خود ہی کریں، ہم دسترخوان لگاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ جو دسترخوان ہے نا وہ ہمارے کسی کام کے بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم نے جناب وہ دکھاوے کے لیے بنایا ہے۔ نیکی تو وہ ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان ہے میرے خیال میں،
حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یہ ہے نیکی۔ آپ دسترخوان لگا رہے ہو، ویڈیو بنا رہے ہو، آپ کے پڑوسی اگر آ بھی جائیں اسی جگہ پر تو آپ کہتے ہو نہیں نہیں یہ تو امیروں کے لیے ہے، تو پھر کیا کیا ہے آپ نے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں غریبوں اور مسکینوں کی مدد کے احکامات کے بارے میں رہنمائی فرمائیے گا۔ آپ کا یہ بھی خوبصورت سوال ہے، آپ نے پہلے تھوڑی سی وضاحت فرما دی، اور اب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں سائل اور محروم کو حق ہے، یعنی آپ کے مال میں سائل کا بھی حق ہے۔ بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ پڑھا ہے کہ جو بندہ مال دیتا ہے، خرچ کرتا ہے یا کسی کو دیتا ہے، وہ اس بات پر ناز نہ کرے کہ میں اسے مال دے رہا ہوں، وہ اس بات پر غور کرے مال تو اس کا تھا، اللہ نے جیب میری میں ڈال دیا اور میرے ہاتھ سے دلا کر اللہ نے مجھے سعادت بخشی ہے، فرمایا تیرے ہاتھ سے جائے گا تجھے بھی ثواب ملے گا، یہ میں نے نصیب اس کا تھا اور جیب تیری میں ڈال دیا، تجھے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ یعنی اتنی بڑی خوش قسمتی ہے، اس آیات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے۔ فرمایا مال ہمارا ہوتا ہے، اس میں یتیموں اور مسکینوں کا بھی حق ہوتا ہے اور ہمیں وہ ادا کرنا ہی چاہیے۔ یہ آیات واضح کرتی ہے مالدار لوگوں کے مال میں غریبوں اور ضرورت مندوں کا حق موجود ہے اور اس کا ادا کرنا فرض ہے، یعنی اس کو ادا ضرور کریں تاکہ ان کی بھلائی ہو جائے۔ اور آگے رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اور اس آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے، تم چاہتے ہو کہ ہم بھلائی حاصل کر لیں گے، قرآن کہہ رہا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہر بندہ ہی کوشش کرتا ہے، پھر بھلائی سے محروم کیسے رہ جائے گا؟ فرمایا اس وقت تک تم بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک تم راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ کیا بات ہے، جب تک خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تم بھلائی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس آیات میں بھلائی سے مراد تقوی اور فرما برداری ہے۔ اور خرچ کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہاں خرچ کرنے میں واجب اور نفلی اور تمام صدقات داخل ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو، جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اسے رضا الہی کے لیے خرچ کرنے والا اس آیات کی فضیلت میں داخل ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بندہ اس آیات کی فضیلت کو پائے گا، فرمایا جو اپنی پیاری چیز اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا، اور وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ ان میں غور کر لیں، یہاں پر ایک واقعہ یاد آ گئی اسی آیات کے ضمن میں۔ ایک عورت نے کیا کیا، کھانا کھا رہی تھی، کھانا کھاتے ہوئے مانگنے والا آ گیا، مانگنے والا آیا، غور سے غور کرنا، وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالنے ہی والی تھی، ایسے منہ میں ڈالا، یہاں تک لکھا ہے یعنی ڈالا پھر نکال کے اس مانگنے والے کو دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس نے ایسے منہ کے قریب کیا، منہ کے قریب کیا، جیسے مانگنے والا آیا اپنے منہ کا نوالا اس مانگنے والے کو دے دیا، ایک نوالا دیا، پھر اللہ نے اسے اجر کتنا عطا فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں جب اس عورت نے اپنے منہ سے نوالا نکال کر دیا تو پھر ہوا کیا، اس کا بچہ کھیل رہا تھا، جنگل کا درندہ آیا، شیر آیا، اس کے بچوں کو اٹھا کر لے گیا۔ وہ عورت پیچھے بھاگ رہی تھی، رو رہی تھی کہ میرا بیٹا یہ اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ عورت روتی ہوئی جا رہی تھی تو اچانک کیا دیکھتی ہے، اس کے بیٹے کو ایک بزرگ نے اٹھا کر اس کے سامنے پیش کر دیا، اسی سے چھڑا کر۔ وہ حیران رہ گئی، اس نے کہا یہ میرا بچہ آپ نے کیسے چھڑا دیا؟ تو اس کہنے والے نے کہا آپ نے اپنے منہ کا نوالا نکال کر دیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے جنگلی جانور کے درندے سے منہ سے وہ نوالا نکال کر آپ کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے صرف روٹی کا لقمہ دیا، اللہ نے آپ کو جان کی صورت میں عطا کیا۔ بھلائی اس وقت حاصل ہوگی جب ہم اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، جو چیز ہمیں محبوب ہے۔ راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرنے والے پر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینے کے بڑے مالدار تھے، بڑا مال اللہ نے عطا فرمایا تھا انہیں۔ اپنے اموال میں فرمایا بہرو نامی ایک باغ بہت پسند تھا، بہت زیادہ پسند تھا۔ تو جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر عرض کیا مجھے اپنے اموال میں بہرو نامی باغ جو ہے سب سے پیارا ہے،
میں اس کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا اے حضرت ابو طلحہ، فرمایا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے پر وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرکار کائنات نے فرمایا یہ اشارے پر وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، یعنی پیاری چیز جو تھی سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے انسان کو آج زیادہ مال ہی پیارا ہوتا ہے، بے شک، کیونکہ اگر اولاد بھی رو رہی ہوتی ہے تو بندہ کوشش کرتا ہے مال بچ جائے۔ آج کے دور میں زیادہ پیار مال سے ہے۔ صحابہ کرام نے اپنا پیارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مسرت دیکھ کر خوش ہو گئے۔ یعنی حضور کو خوش کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں تم خرچ کر دو۔ فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائیں گے تو جنت کی کلیاں کھل اٹھیں گی، اور حضور کے لبائے مبارک کو جنبش ہوئی، پھوٹ جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں بیان ہوئے۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر تم نے خرچ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے۔ یعنی جو آپ نے سوال کیا تھا، یہاں سے یہ سبق، یہ آیات بتاتی ہے اصل نیکی وہ ہے جب ہم اپنے محبوب چیز بھی ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اچھا خاص صاحب، ہر بندہ خرچ کرتا ہے جب مجھے خود ضرورت ہو، مجھے بھی ضرورت ہے۔ ایک صحابی رسول کے گھر میں کسی نے بکری کی سری بھیج دی، ایک گھر میں بھیجی تو اس نے کہا میرے پاس اس وقت کا کھانا موجود ہے، آپ ایسا کریں یہ آگے بھیج دیں۔ اللہ اکبر۔ پھر جب دوسرے گھر میں پہنچی تو انہوں نے کہا میرے گھر میں ابھی کھانے موجود ہے، صبح کا نہیں ہے، اس ٹائم کا موجود ہے، ایک وقت کا کھانا موجود ہے، تو آپ ایسا کریں یہ اس کے گھر میں پہنچا دیں جس کے گھر میں اس وقت کا بھی نہیں ہے، ایک وقت کا، ابھی شام کا وقت ہے، اس کے گھر میں شام کا نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں اس کے گھر میں پہنچا دیں۔ یہ سیڑھی چلتی چلتی 7 گھروں کو چکر لگا کے جب واپس آئی اسی گھر میں انہوں نے کہا سب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا نہیں ہے۔ صحابہ کا انداز دیکھیں کہ ایک وقت کا کھانا ہونے کے باوجود اتنا کامل یقین ہے، فرمایا آئی ہوئی چیز پھر بھی واپس لوٹا رہے ہیں۔ درس یہ ملتا ہے جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں کسی کی ضرورت نہیں دیکھوں گا، مجھے ضرورت ہے، میں اپنی ضرورت پوری کروں یا اس کی پوری کروں، ہمیں یہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ فرمایا اس وقت انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے جب خود کو ضرورت ہو پھر دوسروں کا خیال کرتے ہوئے وہ دوسروں کو دے دے، تو اسی سے یہی سبق ملتا ہے۔ آگے ہمیں یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی زندگی میں مسکین اور یتیم کی خدمت کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ خوبصورت انداز اور طریقہ سکھایا کہ آپ خدمت کریں۔ اگر چاہتے ہیں آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے، دنیا آخرت کی بھلائی نصیب ہو جائے، تو آپ یہ عمل ضرور کریں۔ تمہیں ضرورت بھی ہو، جب دوسروں کا خیال رکھو گے تو رب بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو آج ضرورت تھی، اپنی ضرورت چھوڑ کر دوسروں کا خیال کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، ماشاءاللہ۔ یعنی ایک ٹائم کا ہے، دوسرے ٹائم کا نہیں ہے، پھر بھی دوسروں کا خیال ہے، تو یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ کتنا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ وہ صحابہ کی محبت تھی، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب نے بہت ہی نہایت ہی خوبصورتی سے قرآن مجید کی ان آیات کی متوجہ کیا جن میں غریبوں اور مسکینوں کے حقوق بیان کیے گئے۔ یہ واضح ہو گیا کہ ضرورت مندوں کی مدد صرف ایک اخلاقی فریضہ نہیں بلکہ یہ دین کا لازمی تقاضا ہے۔ قرآن مجید میں مساکین اور محتاجوں کی مدد کو فرض قرار دیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ ہر صاحب حیثیت پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال سے ان کا حق نکالے، جس طرح علامہ صاحب نے پہلے فرمایا۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت حاصل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کیونکہ آج کل جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ کچھ اور ہے، در حقیقت کچھ اور ہوتا ہے۔ آج جناب میں عمرے پہ جا رہا ہوں رمضان شریف کی سعادت سے، سبحان اللہ۔ رمضان شریف میں مدینہ میں گزاروں گا، مکہ میں گزاروں گا، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ جائیں، لیکن یہ بھی فرض ہے، اس کو بھی نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جو میرا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں مساکین و یتیم کی خدمت کے بارے میں یہ جواب ارشاد فرمائیے گا، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں عملی زندگی میں مساکین کی کیسے یتیم کی خدمت کی جاتی تھی، یہ ذرا رہنمائی فرمائیے گا۔ خوبصورت سوال ہے غازی صاحب، کیونکہ یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے۔ سبحان اسی اللہ۔ مہینے کے اندر میں نے پڑھا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
اس کا جواب آسان طریقے سے دینا ہے، اور پہلے یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کردار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کام نظر آ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، راستے میں بچے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، اور یہاں سے یہ بھی سبق یاد کر لیں غازی صاحب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گزرتے تو بچوں کو حضور سلام کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچوں کو، آج تو ہم کہتے ہیں بچے سمجھ کے ہم چھوڑ دیتے ہیں، یار بچوں کو بھی ہم سلام کریں گے۔ بلکہ حضرت انس فرماتے ہیں میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو میری ماں نے بچے کو بلایا، فرمایا آؤ ادھر آؤ، میں تمہیں چیز دینا چاہتی ہوں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے انس کی والدہ یاد رکھنا، فرمایا اگر تم نے بچے کو بلایا ہے اور کوئی چیز نہیں دے گی تو یاد رکھنا یہ بھی تمہارا جھوٹ لکھا جائے گا۔ یا رسول اللہ یہ تو بچہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بچہ سمجھ جائے گا کہ میری ماں جھوٹ بولتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بچہ سمجھ جائے گا، اگر بچے کو پتہ چل جائے میری ماں بھی جھوٹ بولتی ہے تو پھر آپ میں غور کریں کہ بچے کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے۔ بے شک۔ ایک سبق یہ ملا ہمیں، دوسرا یہ ملا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی جاتے نکلتے تو بچے نظر آتے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سلام کرتے۔ سبحان اللہ، یعنی بچوں کو سلام کرنا پیارے نبی کی پیاری سنت ہے۔ سبحان اور اللہ، تیسری چیز، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے، ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا وہ بچہ رو رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے اٹھا کر سینے سے لگایا۔ یار ساری کائنات کی رحمتیں سمٹ کر اس کے سینے میں نہ آ گئی ہوں گی کہ دیکھو کہ آج فرمایا کسی کا باپ حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، کسی کا باپ حضرت فاروق اعظم ہوں گے، کسی کے باپ عثمان غنی ہوں گے، کسی کے باپ مولا علی ہوں گے، فرمایا کسی کا باپ بڑی عالی شان والا ہوگا۔ فرمایا وہ بچہ کتنا خوش ہوا، حضور نے سینے سے لگا کر پوچھا بتا تیرا باپ نہیں ہے؟ یا رسول اللہ میرا باپ ایک جنگ میں فوت ہو گیا تھا۔ فرمایا اب تمہارا کوئی نہیں ہے؟ یا رسول اللہ کوئی نہیں ہے۔ جب یہ بات کہی ہوگی فرمایا حضور تو کائنات کے والی بن کے آئے ہیں، بے شک، حضور بے سہاروں کا سہارا بن کے آئے ہیں۔ بے شک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں تجھے گھر لے جاؤں؟ حضور گھر لے اچھے کپڑے پہنائے، اسے تیار کیا، فرمایا تو یہ بہتر نہیں سمجھتا کہ فاطمہ تیری باجی لگے اور حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری ماں لگے اور میں تیرا باپ لگوں؟ فرمایا وہ بچہ کتنا خوش ہوا ہوگا۔ فرمایا ساری کائنات کی رحمتیں آج میری گود میں ہے، پہلے میں تنہا تھا، جب حضور نے سینے سے لگایا تو ساری کائنات کی رحمتیں ان کے قدموں میں ہوگی، کیونکہ رحمت والے محبوب نے سینے سے لگایا ہے۔ جب حضور نے یتیم سے یہ پیار کیا، محبت کی، فرمایا کہ میں تیرا باپ لگوں اور فاطمہ تیری باجی لگے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ام عائشہ صدیقہ تیری ماں لگے۔ فرمایا پھر حضور نے تیار کیا، حضور نے اسے سینے سے لگایا، پھر اٹھا کر حضور چلے۔ یعنی حضور نے درس دیا، فرمایا جتنا بھی بڑا بندہ بن جائے نا، انسان کپڑوں سے بڑا نہیں ہوتا، مال سے بڑا نہیں بنتا، دولت سے بڑا نہیں بنتا، جب بھی انسان بڑا بنتا ہے تو کردار سے بنا بنتا ہے، انسان کا کردار بتاتا ہے۔ فرمایا اسے ایسے غور کرنا، انسان کا کردار بتاتا ہے اسے پالا گیا ہے یا اس کی تربیت کی گئی ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو صرف پالا گیا ہوتا ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں جن کی تربیت کی جاتی ہے۔ جب تربیت والا بتاتا ہے کہ میری ماں نے مجھے تربیت کر کے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی غازی صاحب ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں گزر گئی۔ میں نے یہاں تک پڑھا حضور ادھار پیسہ اٹھا کر غریبوں یتیموں کی مدد کرتے۔ آج تو ہونے کے باوجود ہم نہیں کرتے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل تھا، حضور ادھار اٹھا کر بھی مدد کرتے، فرمایا کوئی محروم نہ رہ جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی غازی صاحب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں گزری ہے۔ اب خود غریبوں کی مدد فرماتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے، تم چاہتے ہو تم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو، فرمایا تم ان کے سر پر ہاتھ پھیرو گے تمہارا دل نرم ہوگا۔ بلکہ میں نے یہاں تک بھی پڑھا ہے، فرمایا جب تم ان کے سر پر ہاتھ پھیرو گے جتنے بال ان کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اتنے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ ایک بندے کے، ایک بچے کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، انسان کے بچے کے سر پر، فرمایا آپ ہاتھ پھیریں اور آپ کے ہاتھ پھیرنے سے آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، صرف شفقت کا ہاتھ ہے، اللہ اکبر، شفقت کا ہاتھ پھیریں، اور کتنی کمال محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اگر تم چاہتے ہو، فرمایا یہاں سے یہی سبق ملتا ہے، سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو
اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے. اور سب سے بہترین گھر وہ ہے فرمایا جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدترین برا سلوک کیا جائے. یعنی یہاں سے حضور نے مہر لگا دی. اگر آپ کسی گھر کا تعین کرنا چاہتے ہیں بہترین کون سا اور بدترین کون سا ہے تو آپ دیکھ لیں جس گھر میں یتیم ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے تو آپ غور کر لیں یہ بہترین گھر ہے. بے شک. اگر جس گھر میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے آپ غور کریں یہ بدترین گھر ہے, بہترین نہیں ہے. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو واضح کرتے ہوئے یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اسلامی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے. آپ اس حصے کو اپنائیں. آپ اپنی کردار کے 4 حصے کر لیں. آپ غور کر لیں. یعنی یہ مثال سمجھانا مقصود ہے. ہم اپنی زندگی کے 4 حصے کر لیتے ہیں. ایک حصہ ہم کہتے ہیں یار یہ حصہ جو ہے نا یہ یتیموں اور مسکینوں کا ہے اور یہ حصہ میرے بچوں کا ہے اور میرے گھر والوں کا ہے اور یہ تیسرا حصہ جو ہے میرے لیے ہے اور چوتھا حصہ جو ہے یہ میرے رب کے لیے ہے. آپ یہ 4 حصے کر لیں دیکھیں پھر زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا. زندگی ایسے گزاریں تاکہ کوئی یتیم, بلکہ یہاں سے ایک اور بھی محبوب علیہ السلام کا چمکتا ہوا فرمان نظر آتا ہے. فرمایا جو بندہ اگر کسی کے ساتھ محبت کرے گا, کسی کو جیسے آپ کہہ رہے تھے یتیموں مسکینوں کے سر پر ہاتھ پھیرنے اور ان کی خدمت کی ہے. یار اکثر ہم نے دیکھا ہے, اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اگر کسی بچے کی شادی ہوتی ہے نا تو مال بار رکھ دیا جاتا ہے, دکھایا جاتا ہے, نمائش کی جاتی ہے. دیکھو میں اپنی بیٹی کو اتنا مال دے رہا ہوں, اللہ اکبر, دیکھو میں اپنی بیٹے کی شادی میں اتنا مال خرچ کر رہا ہوں, دکھایا جاتا ہے. آپ نے کبھی یہ غور کیا غازی صاحب جو مال آپ دکھا رہے ہیں اس گھر میں اس علاقے میں ایک یتیم بچی بھی ہے جو مال دیکھنے کے لیے آئی ہے. جب اس نے مال دیکھا ہوگا آپ اور میں کیا غور کریں کیا اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی, کیا اس کے دل میں خیال نہیں آیا ہوگا کاش آج میرا بھی باپ ہوتا, کاش آج میری بھی ماں ہوتی. فرمایا آپ نے کبھی غور کیا آپ اپنا دل تو خوش کرنے کے لیے دوسروں کا دل توڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ غور کریں کہ یتیم بچی کی جب آہ نکلے گی, آپ اور میں غور کریں جب یتیم بچی یہ کہے گی, بلکہ محبوب علیہ السلام کا غازی صاحب فرمان ہے بیوہ کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ بھی محبت نہ کریں, بے شک, ان سے بھی پیار نہ کریں. بلکہ میرے نبی جلوہ کرتے ایک صحابی رسول دوڑتے ہوئے آئے, یا رسول اللہ فدا کا امی وابی میرا بیٹا گم ہو گیا, 3 دن ہو گئے کہ نہیں ملا اور میری گھر والی نے کھانا نہیں کھایا, ہم بڑے پریشان ہیں, آپ شفقت فرمائیں. جیسے اس نے بات کہی ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے تیرے بچے کو فلاں باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. تو صحابی رسول دوڑتے ہوئے واپس جا رہے تھے. جیسے دوڑتے ہوئے واپس جانے لگے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور بلا کر کہا بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے. حضور نے کہا جب وہاں پہنچنا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہیں بلانا, اسے محبت بھرے الفاظوں میں یاد نہیں کرنا. دیکھو بیٹا ہی ہے نا غازی صاحب, کہہ سکتے ہیں آج بھی کوئی نہیں ہے میرا بیٹا ہے میں کہہ سکتا ہوں. پر محبوب نے تعلیم دی ہے بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے محبت نہیں کرنی, یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے پیار نہیں کرنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہاں جاؤ گے نا فرمایا بیٹا نہیں کہنا, اس کا نام لے کر بلانا. یار حضور اتنا خیال رکھ رہے ہیں غازی صاحب رحمت للعالمین, نبی اتنا پیار اتنا خیال رکھیں یتیموں کا. اور آج ہم اس نبی کے ماننے والے, اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے, آج ہمارے گھر کے سامنے ہو, ہماری گلی میں محلے میں ہو یتیم رسوا اور ذلیل ہو رہا ہو. آقا علیہ السلام نے جب کہا, اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے, 3 دن سے میں نے بیٹے کو نہیں دیکھا, محبت بڑی غالب آ گئی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ شوق جو ہے نا گھر جا کے پورا کر لینا, بیٹا کہہ لینا, سینے سے لگانا, پیار کرنا. فرمایا وہاں ان کا نام لے کر بلانا اور نام لے کر واپس آ جانا اسے لے کر. بلکہ میں نے یہاں تک بھی پڑھا غازی صاحب بات تو بات یہ ہے, محبوب کا فرمان ہے. آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے تھے, جیسے بچے کھیل رہے تھے محبوب علیہ السلام نے جا کر وہاں ایسے بیٹھ گئے, ان کو دیکھتے رہے. صحابی بلانے کے لیے یا رسول اللہ اب تو چلیں. حضور نے فرمایا نہیں ابھی نہیں جاؤں گا. تھوڑی دیر گزری پھر یا رسول اللہ اب بڑا ٹائم ہو گیا آپ چلیں. محبوب بیٹھے ہیں, پھر آیا یا رسول اللہ شفقت فرمائے کرم نوازی فرمائے, بڑا ٹائم ہو گیا یہ تو بچے ہیں کھیلتے رہیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں بچوں کو نہیں دیکھ رہا, میں تو یتیم کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. ان میں ایک یتیم کھیل رہا ہے. حضور کہہ رہے ہیں بچوں کو کھیلتے رہو کیونکہ تمہارے ساتھ یتیم کھیل رہا ہے. یعنی یتیم کا حضور اتنا پیار کریں, حضور اتنا محبت فرمائے. فرمایا اپنا شوق اگر پورا کرنا ہے تو گھر میں جا کر پورا کر لیں. یہ عید آ رہی ہے, اگر کوئی چیز لینی ہے تو کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ میں رہنے والا اگر کپڑے نہیں ہیں تو جو بندہ کپڑے لے کر دے گا محبوب نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا لباس پہنائے گا. اور جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا,
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تک وہ کپڑا، کیونکہ بعض یتیم کی ہو رہی تھی، آج یتیم محروم رہ جاتا ہے، ہمارے بچے اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور یتیم نہیں پہنتا، فرمایا اس لیے جب ہم لے کر دیں گے، جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کیا ہی خوبصورت مثالیں آپ نے پیش کی جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہر لمحہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کے لیے محبت اور شفقت پائی جاتی تھی، سبحان اللہ۔ اور ایک میں ثواب کی نیت سے ایک حدیث مبارکہ میں عرض کرنا چاہوں گا، اس کا مختصر سا خلاصہ یعنی کہ مختصر سا مفہوم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمسایوں پڑوسیوں کے لیے اتنے آپ نے حقوق بیان کیے ہیں جس کی انتہا نہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے، صرف آج کے لیے ایک نقطہ ہی دینا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تم گھر میں سالن پکاؤ تو یا شوربہ زیادہ کر لو پڑوسیوں کو دینے کے لیے، یا اس کی خوشبو باہر تک بھی نہ جائے، یعنی یہ ہمسایوں کے حقوق کا خیال ہے۔ تو یتیم اور مسکین کے حقوق اس سے بھی بڑھ کر ہیں کیونکہ یہ فرض کیے گئے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کپڑے، جوتی، یہ چیزیں، اور ایک علامہ صاحب نے حدیث سنائی کہ اپنے بیٹوں کو بھی محبت بھری آواز نہیں دینی، کیونکہ کوئی بچہ ایسا بھی کھیل رہا ہوگا جس کا باپ نہیں ہوگا، اگر اس کی آنکھ سے آنسو آ گئے تو کیا فائدہ۔ اور اسی میں ضمناً ایک حدیث مبارکہ اور بھی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ آج مانگو جو مانگنا ہے، آج مانگو جو مانگنا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بابا جان سے نہ پوچھ لوں، میں بات کو مختصر کروں کیونکہ طویل حدیث ہے۔ تو انہوں نے کہا جی پوچھ لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئیں تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ حضور سے وہ سوال کریں کہ جو آپ معراج پر جس دن تشریف لے گئے تو اس دن جو راز کی باتیں ہوئیں ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ سبحان اللہ، ان کا بھی عشق دیکھیں، وہ بھی مانگ رہے ہیں تو دین آگے بتانے والے، سبحان اللہ۔ تو اما عائشہ صدیقہ واپس آتی ہیں تو پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو راز کی باتیں ہوئیں ان میں سے ایک بتا دو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے عائشہ اللہ نے فرمایا جس نے ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیا تو وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھاگتے ہوئے اپنے بابا جان کے پاس پہنچے تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئے، پھر رو پڑے۔ تو اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ ہنسے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ اس کا پہلا رخ تو ہے جس نے دل جوڑ دیا تو وہ جنت میں جائے گا، جس نے توڑ دیا تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ یہ آپ اور میں خود اندازہ لگائیں، آج ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے لوگ آئیں، ہم غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ خدارہ آج اپنے گلی محلے میں دیکھیں آج بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے آپ کے آمد کی، آپ کے جانے کی، اور آپ کے مال کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشیاں عطا فرمائے گا اور ان کی آپ مددگار بنیں۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے غریبوں کی مدد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی غریبوں اور یتیموں کی خدمت کا عملی نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں مساکین کی مدد کو ترجیح دیں۔ یہ عمل نہ صرف دینی فریضہ بلکہ انسانیت کی معراج بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے۔ ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔